اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم بڑا ہی ایک متاثر کن قسم کا ٹاپک آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اور یہ ٹاپک ہے بیسیکلی کمیونیکیشن کے حوالے سے کہ آپ کیسے افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ متاثر کن قسم کی بات چیت جو ہے وہ کیسے کریں گے، یعنی آپ کی بات جو ہے وہ دوسرا بندہ یا دوسرا شخص جو ہے اس کے لیے نہایت مفید اٹریکٹیو کیسے ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کچھ کمیونیکیشن سکلز ہیں، اس کو سیکھنا ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے، اور آج کے اس لیکچر کے اندر اور اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے کی اور سننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کمیونیکیشن سکلز کون سی ہیں اور ہم ان کو کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو کمیونیکیشن سکلز جو ہے اور جو کمیونیکیشن پاور ہے وہ زیادہ مضبوط ہو سکے اور بہت زیادہ افیکٹو بھی ہو سکے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی بھی پروفیشنل فیلڈ کے اندر اور اس میں کامیابی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن کی تو اس میں سب سے پہلے ایکٹیو لسننگ آ جاتی ہے۔ یعنی ایکٹیو لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمہ گوش ہو کر اگلے بندے کی بات کو سمجھیں اور اس پوائنٹ آف ویو کو لینے کی کوشش کریں جو اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کلیئر آرٹیکولیشن ہونی چاہیے، یعنی آپ جو ہے جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل واضح قسم کا ہو، آپ کے الفاظ کا انتخاب اور آپ کی زبان جو ہے اس سے الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ اتنی واضح قسم کی ہو کہ دوسرا بندہ جو ہے اس کو بآسانی سمجھ سکے۔ اور تیسری جو سب سے اہم قسم کی جو سکل ہے وہ ایمپتھی ہے کہ آپ بڑے ہی جو ہے ایک ہمدردانہ اور ایک بڑے نرم رویے کے ساتھ اپنی بات کو کریں اور اس کو بیان کرنا شروع کریں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کو سن کر اس سے متاثر ہونے کی کوشش کریں۔ تو اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی کمیونیکیشن سکلز ہیں جس کو ہم اپنی پروفیشنل لائف کے اندر جو ہے وہ اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی کو بہت بہتر طریقے سے آگے لے کر چل سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کمیونیکیشن کی۔ کمیونیکیشن از مور دین جسٹ ورڈ، اٹ encompasses verbal and non-verbal cues, body language and tone of voice۔ تو اب جب کمیونیکیشن کی جب بات ہوگی تو کمیونیکیشن کے اندر آپ کی نان وربل، وربل اور جو آپ کی باڈی لینگویج ہے اور آپ کی بات کرنے کی جو ٹون ہے اور جو آپ کی وائس کی ٹون ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی کمیونیکیشن کے اندر جو ہے وہ ایک پازیٹیو رول پلے کرتی ہیں۔ یعنی ایکٹیو لسننگ اینڈ ability to convey ideas clearly are essential component of effective communication۔ کہ آپ سننے میں بڑے تیز ہوں، ایکٹیو ہوں، اور پھر اپنے پوائنٹ آف ویو کو بڑے ہی شارٹ فارم کے اندر بڑے ہی واضح اور صاف طریقے سے اگلے بندے کو پہنچا دیں، تو یہ بڑا ہی افیکٹو کمیونیکیشن آپ یہ کہہ لیں اچیو ہو سکتا ہے، ایک مائل سٹون اچیو ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے ایکٹیو ہو کے سنیں اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو بڑے واضح طریقے سے دوسرے بندے تک پہنچا سکیں۔ اب سننا جو ہے یہ بیسیکلی ایک آرٹ ہے، یعنی ایکٹیو لسننگ انوالو گیونگ فل اٹینشن ٹو دی اسپیکر۔ اچھا، جب آپ کسی بھی چیز کو سنیں گے تو یقیناً آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کچھ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، تو ایسی سچویشن میں آپ کوسچن ریز کریں گے، یعنی اپنے اسپیکر سے جس کو آپ سن رہے ہیں اس پوائنٹ آف ویو، اس نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے آپ سوال جو ہے وہ ریز کریں گے، اور یہ سوال کا پوچھنا ہی بیسیکلی اس بات کی علامت ہے کہ آپ جو ہے سننے کی فن کو جانتے ہیں بہتر طریقے سے۔ تو ایسے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی، اور جو دیا جانے والا میسیج ہے
وہ بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا. اینڈ اٹ ریکوائر پیشنس، یعنی اب سننے کے لیے جو ہے نا آپ کو پیشنس، ایمپتھی اور ایبلٹی ٹو ود ہولڈ ججمنٹ جو ہے وہ یہ آرٹس ہے. یعنی لسننگ جب ہم آرٹ کے معنوں میں لیں گے تو یہ چیزیں آپ کو پیدا کرنی پڑیں گی. اس کے بعد ہم بات کریں گے جو کمیونیکیشن سکل ہے وہ وربل اینڈ نان وربل ہے. وربل کمیونیکیشن انوالو دا یوز آف ورڈ، آپ الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی بات کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم نان وربل کی بات کرتے ہیں، کمیونیکیشن سکلز کی بات کرتے ہیں، تو ایسے میں آپ کا جو فیشل ایکسپریشن ہے، گیسچر ہے، پوسچر جو ہے، یہ بھی ایک بڑا سگنیفیکنٹ قسم کا رول پلے کرتا ہے آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنے کے لیے. تو both forms are essential for conveying the intended message effectively. تو اب وربل اور نان وربل کمیونیکیشن جو ہے یہ کسی بھی پیغام کو دینے کے لیے بڑا اہم قسم کا کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد کلیئر آرٹیکولیشن، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کمیونیکیشن کی تو اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکولیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ کلیئرٹی آف اسپیچ اور آرگنائزیشن آف تھاٹ، کہ آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے، اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، وہ واضح ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ بھی آرگنائز ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی تھاٹس اور آپ کا آئیڈیا جو ہے وہ آپس میں لنکڈ نہ کر رہا ہو. تو جب بھی آپ کمیونیکیٹ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی آرٹیکولیشن جو ہے یہ بہتر ہونی چاہیے. یعنی آپ جس آئیڈیا اور جس تھاٹ کو ایکسپریس کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ بڑا کنسائز قسم کا اور کوہرنٹ قسم کا ڈیٹا ہو، اور آپ اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ شیئر کرتے چلے جائیں. تو کمیونیکیشن سکلز تب ہی آپ کی بہتر ہوتی ہیں کہ جب آپ کے پاس ووکیبلری ہوگی، جب آپ کے پاس آپ کی سپیچ میں کلیئرٹی ہوگی، اور جب آپ نے اپنی تھاٹس جو ہیں اس کو آرگنائز کیا ہوا ہوگا، اور پھر آپ بات کریں گے تو آپ کی کمیونیکیشن جو ہوگی بہت زیادہ افیکٹو ہوگی. پھر جب بھی کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے اہم چیز ہے ایمپتھی. یعنی ایمپتھی از دی ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ شیئر دا فیلنگ آف ادر، کہ آپ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو کمیونیکیٹ کرنے کے دوران یہ ایک قابلیت ہوتی ہے ایک کمیونیکیٹ کرنے والے ان شخص کی کہ وہ اپنی فیلنگز کو دوسروں تک اور دوسروں کی فیلنگز کو خود تک جو ہے وہ لے کر چلتا ہے. یعنی کہ وہ کمیونیکیشن کے درمیان ٹرسٹ بلڈنگ ریلیشن شپ جو ہے اس کو پروڈیوس کرتا ہے، پرابلمز جو ہیں، کانفلکٹس جو ہیں اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر جو کمیونیکیشن ہوگی وہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہو جائے گی. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمپتھی پلے a very crucial role in effective communication with the help of trust building relationship and resolving conflicts. پھر کمیونیکیشن ان پروفیشنل سیٹنگز. اب ہمارے پاس دو طرح کی سیٹنگز ہوتی ہیں، ایک نان پروفیشنل سیٹنگز ہوں گی، ایک پروفیشنل سیٹنگز ہوں گی. اب جب پروفیشنل سیٹنگز کے اندر ہم ہیں تو وہاں پر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو چیز شروع ہوگی، جو چیز آپ کو سیکھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے ٹاپک کو پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ کی کیسے جو ہے بہتر طریقے سے اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کس طریقے سے اوور آل سکسیس جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں. یعنی افیکٹو کمیونیکیشن اسکلز آر اسینشیل in professional settings such as meeting, presentation, negotiations, and conflict resolution. They contribute they contribute to لیڈرشپ، ٹیم ورک اینڈ اوور آل سکسیس. تو پروفیشنل سیٹنگز کے اندر جو ہے آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کس طریقے سے افیکٹو ہوتی ہیں. پھر امپیکٹ آف کمیونیکیشن آن ریلیشن شپ. کمیونیکیشن اسکلز آر وائٹل فار بلڈنگ اینڈ مینٹیننگ ہیلدی ریلیشن شپ. اب آپ بات کرتے ہیں تو بات کرنے سے آپ کے مزاج کا، آپ کی سینس کا، آپ کی مینٹلٹی کا پتہ لگتا ہے.
تو اگر جب ایک افیکٹو کمیونیکیشن اسکل کو یوز کریں گے تو یقیناً آپ اپنی بات چیت کے درمیان کسی بھی شخص کے ساتھ بڑی رسپیکٹ وے ہوگی، بڑا کولیبریٹو قسم کا اور بڑی ہی اور پازیٹیو مطلب ورڈز جو ہیں اس کا یوز کر کے آپ بات کو آگے لے کر چلیں گے تاکہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جا سکے۔ تو کمیونیکیشن سکلز کے اندر ہیلدی ریلیشن شپ کریٹ کرنے کے لیے چاہے وہ پرسنلی ہوں یا وہ پروفیشنل ہوں، تو رسپیکٹ اور کولیبریشن جو ہے اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے جو دونوں سائڈوں کی ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، تو اس کا امپیکٹ آپ کی ریلیشن شپ کے اوپر بڑا پازیٹیو قسم کا آئے گا۔ پھر اوور کمنگ کمیونیکیشن بیریئر، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی ایموشنل بیریئرز بھی ہوتے ہیں، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، کلچرل نانسز ہوتی ہیں، لینگویج ڈفرینسز ہوتی ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی مطلب آپ یہ کہہ لیں کمیونیکیشن کے اندر ایز اے بیریئر کے یوز ہوتے ہیں، تو ان آبسٹیکلس کو جو ہے نا وہ ریموو کرنے کے لیے یا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اڈابلٹی، پیشنس اور اوپن مائنڈنیس جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ لینگویجز کو سیکھنا شروع کرتے ہیں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اور بڑے اوپن مائنڈ کے ساتھ، یہ بیریئرز جو ہیں ان کو ہم اپنی کمیونیکیشن اسکل سے کس طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں۔ پھر harassing the power of communication. Mastering effective communication leads to improved productivity, enhanced collaboration, and strengthened professional relationship. It is a cornerstone of success in the modern workplace. Continuous improvement. ہمیشہ کسی بھی چیز کے اندر جو بہتری ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنٹینیوس ہوتی رہتی ہے۔ تو افیکٹو کمیونیکیشن از اے اسکل دیٹ کین بی کنٹینیوٹلی آن اینڈ ریفائنڈ۔ کنٹینیوس لرننگ، سیکنگ فیڈ بیک اینڈ اڈاپٹنگ اے نیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز آر اسینشیل فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو جب بھی ہم اپنی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنے کی بات کریں گے تو یہ کنٹینیوس امپروومنٹ ہوگا، کنٹینیوٹی اس کے اندر رہے گی کہ ہم نئی چیزیں جو ہیں اس کو سیکھتے رہیں گے اور پھر ان نئی سیکھی ہوئی چیزوں کو اپنے کمیونیکیشن کے اندر جو ہے وہ استعمال کریں گے، تو اس سے ہماری کمیونیکیشن سکلز جو ہوگی اس کے اوپر ایک بڑا پازیٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ ہوگا۔ اس لیکچر کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ ماسٹرنگ افیکٹو کمیونیکیشن از اے جرنی دیٹ ریکوائرڈ ڈیڈیکیشن، practice and commitment to continual improvement. By owning communication skill, individuals can enhance their professional success and enrich their professional اور personal relationship. انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے